नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पारा नंबर 17, जिसमें सूरत अल अंबिया और सूरत अल हज शामिल हैं, मुख्तसर तारुफ हासिल करेंगे। 17वां पारा सूरत अल अंबिया से शुरू हुआ है। सूरत अल अंबिया मक्की है। इसमें 112 आयतें और 7 रुकू हैं। पहली ही 2 आयतों में तमाम सूरत का मज़मून बता दिया गया है। पहली आयत में फरमाया गया है, लोगों का हिसाब अमाल का वक्त नज़दीक आ पहुंचा है और वो गफलत में पड़े इससे मुंह फेर रहे हैं। दूसरी आयत में फरमाया गया, उनके पास कोई नई नसीहत इनके परवरदिगार की तरफ से नहीं आती मगर वो उसे हंसते हुए सुनते हैं। 17वां पारा सूरत अल अंबिया से शुरू हुआ, जिसकी हमने 2 आयतों का तर्जुमा पढ़ा। चुनांचा कुरान मजीद की नसीहतों पर कान धरने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। इसके बाद दूसरे एतराज़ का जिक्र किया कि मुशरिकीन को ये एतराज़ होता था कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाता पीता है और बाज़ारों में ख़रीदारी करता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने जितने भी रसूल भेजे हैं वो सब मर्द ही थे, इंसान ही थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नई नबी नहीं है कि जिनके इंसान होने पर तुम एतराज़ कर सकते हो। फिर एक आयत का तर्जुमा ये है, और हमने किसी पैगंबर का ऐसा जिस्म नहीं बनाया कि उसे खाने की ज़रूरत ना हो। इन बेहुदा एतराज़ात के बजाय खाते क्यों हो, बाज़ारों में क्यों जाते हो, इनके बजाय इनके दावत पर गौर करना चाहिए। दावत हक है, लिहाजा इस पर लब्बैक कह कर तुम्हें अपनी आखिरत की फ़िक्र करनी चाहिए। सूरत अल अंबिया में अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी वाक़या बयान फरमाया है कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बचपन ही से रुश्द व हिदायत दे दी थी। उन्होंने लोगों को समझाया कि बुतों की इबादत क्यों करते हो जो किसी के काम नहीं आ सकते, तुम्हें नफ़ा नुकसान पहुंचाने के मालिक नहीं हैं। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इरादा किया कि जब ये कौम अपने किसी काम से शहर से बाहर जाएगी तो वो इन बुतों को तोड़ेंगे ताकि कौम को एहसास हो कि ये बुत खुद अपनी मदद नहीं कर सकते। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मौका पाते ही तमाम बुतों के हाथ पांव काट दिए और बड़े बुत के गले में कुल्हाड़ा लटका दिया। कौम वापस आई तो देखकर गज़बनाक हुई और बोली कि हमारे खुदाओं के साथ ये क्या हुआ है। हमारा शक इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ही जाता है। कहा कि ये नौजवान है और हमें इस पर शक है, यही हमारे बुतों को बुरा कहता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सब बड़े बुत ने किया है। इसका मकसद मुशरिकीन को ये तवज्जो दिलाना थी कि जब बड़ा बुत ये काम नहीं कर सकता और छोटे बुत अपना दिफा ही नहीं कर सकते तो तुम ऐसों की क्यों इबादत कर रहे हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप इन बुतों से पूछ लें, ये बड़ा बुत खुद बताएगा। कौम कहने लगी, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, तुम जानते हो कि ये बोल नहीं सकते। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कौम से तबलीग की कि ये बुत तो खुद बोल और सुन नहीं सकते, फिर ये तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं। तुम खुद क्यों ऐसों की इबादत करते हो जो ना ही तुम्हें कोई फ़ायदा दे सकते हैं ना ही कोई नुकसान दे सकते हैं। इस पर कौम को गुस्सा आया और कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जो कि अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई। लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए और आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए और दोनों ने हिजरत की। चले तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इसहाक और याकूब की बिशारत दी और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ताला ने नबूवत को जारी कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंबिया का जिक्र फरमाया कि जब किसी पैगंबर पर कोई मुश्किल आती है तो इस मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ताला को पुकारते हैं। जैसे नूह अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम सब ने ही मुश्किल में पुकारा तो हमने उनकी मुश्किल का जवाब दिया। पैगंबर मुसीबत में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को पुकारते हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि हमने इन्हें
زینے بنانا سکھائیں، ہواؤں کو مسخر کیا، جنات کو مسخر کیا، یہ سب کام ہم نے ہی کیے۔ ہم ہیں جو اسباب سے بہت سے کام کر سکتے ہیں۔ پھر ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو بیماری آئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیماری میں شفا دے دی، اور ہم ہی ان کی پکار سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہیں۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کو کہ نون مچھلی والے سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر قوم کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو ان کو مچھلی نگل لیتی ہے، سمندر کی لہروں میں ہوتے ہیں تو اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں پاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے اللہ پاک کو پکارا، اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی۔ اور زکریا علیہ السلام کو کہ جب وہ بڑھاپے میں اولاد نہ پا رہے تھے اور ان کے یہاں اولاد کی پیدائش نہیں ہو پا رہی تھی، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی پکار کو قبول کیا اور ہم نے دونوں میاں بیوی کو صحت مند بنایا، ان کو اولاد دی۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، جو پیغمبروں کو بھی ان مشکلات سے نکالتا ہے، اور ہمیں بھی انشاءاللہ ان مشکلات میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی یہ بات لکھ دی تھی کہ زمین کے حقیقی وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں حکومت آئے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ اعلان کروایا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اسلام دہشت گردی کا مذہب نہیں ہے۔ جہاد کا حکم خیر کو غالب کرنے کے لیے طاقت کا استعمال ہے، برائی کو ختم کرنے کے لیے بھی طاقت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الحج ہے جو کہ 17ویں پارے میں شامل ہے۔ سورۃ الحج مدنی ہے، اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو کہ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے، اے مخاطب جس دن تو اس کو دیکھے گا، حال یہ ہوگا کہ تمام دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو بھول جائیں گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر پڑیں گے، اور لوگ تجھ کو متوالے نظر آئیں گے مگر وہ متوالے نہیں ہوں گے بلکہ عذاب دیکھ کر مدہوش ہو رہے ہوں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ سورۃ الحج کی ابتدا ہوئی، اس میں قیامت کے آنے کے واقعے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا ذکر ہے، جنہوں نے ان کے بیابان زمین میں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہ تمام لوگوں کو حج کی دعوت ہے جو دور دراز علاقوں سے اور سواریوں پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں گے۔ اس کا تذکرہ ہے، اس حوالے سے اس کا نام بھی سورۃ الحج رکھ دیا گیا۔ اس کی ابتدا ہوئی اور اس کے بعد اسی صورت میں بتلایا گیا کہ اے لوگو تمہیں یہ شبہ ہے کہ ہم مر کے ہڈیاں ہو کے بسیدہ ہو جائیں گے تو زندہ کیسے ہوں گے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں تردد ہے تو ہماری قدرت دیکھو، ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، پھر اس مٹی کو ہم نے پانی کے قطرہ نطفہ میں تبدیل کیا، پھر اس پر جمع ہوا خون اور پھر گوشت چڑھایا، پھر انسان بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں، پھر تمہیں جوان بڑھاپے کے مراحل سے گزارتے ہیں، پھر جو مٹی ان مراحل سے گزر کر دوبارہ مٹی بن جاتی ہے تو کیا اسی مٹی سے دوبارہ انسان نہیں بن سکتا؟ یہ عقل سے بعید نہیں، اس کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اس نے اپنی قدرت کے نمونے تمہیں دنیا میں دکھا دیے ہیں۔ لوگوں کی حالت کا بیان آگے ہے کہ جب لوگوں کو دین میں کوئی فائدہ نظر آ جاتا ہے تو وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں، اور جہیں کہیں نقصان نظر آئے تو وہ بے دین ہو جاتے ہیں۔
مثلاً ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، اگر اس میں کوئی مالی فائدہ ہو تو اور لوگوں کی طرف سے عزت افزائی ہو رہی ہو تو دین پر رہیں گے، ورنہ منہ پھیر لیں گے۔ اگر فتنہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے تو الٹے پاؤں پھر جائیں گے، آزمائشوں سے گھبرا جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے حکم دیا تھا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیجئے تاکہ لوگ زیادہ یہاں آ کر اپنے فائدے کی چیزوں کا مشاہدہ کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے نام سے جانور ذبح کیا کریں، بیت اللہ کا طواف کر سکیں۔ ترجمہ: جانوروں کے ذبح کرنے کی مصلحت کا ترجمہ یہ ہے، نہ تو ان جانوروں کا خون اللہ تک پہنچتا ہے اور نہ تو ان جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے، لیکن جو جذبہ ہے وہ پہنچتا ہے۔ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی حالت کو بیان کیا ہے جو کہ قرآن کی ہدایت کو سن کر بجائے نرم دل ہونے کے سخت دل ہو جاتے ہیں۔ ان کے نظریات پر چوٹ پڑتی ہے تاکہ جب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں بیان ہوں، تلاوت کی جائے تو کوئی بھی فطرت کے خلاف بات نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کی آنکھیں آنسوں سے بہہ جاتی ہیں، بعض لوگوں کے چہرے پر ناگواری آ جاتی ہے اور تلاوت کرنے والے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ یہ قرآن انہیں جتنا برا محسوس ہوتا ہے یہ برا نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک چیز اس سے بھی بری ہے اور وہ ہے النار، اور وہ ہے جہنم کی آگ۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا ہے اس آگ کا ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اس سورت کے آخر میں ایک مثال فرمائی گئی ہے۔ اللہ پاک نے توحید کو ثابت کرنے کے لیے ایک آیت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی ہرگز نہیں پیدا کر سکتے، اور مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، مکھی ان سے کوئی چیز لے جائے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے۔ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ بھی انتہائی کمزور ہیں، اور جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی انتہائی کمزور ہیں۔ اپنے جیسوں کمزور لوگوں کی تم کیوں عبادت کرتے ہو؟ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی حاجت روا مان لو۔ تمہارا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسلم تجویز کیا ہے۔ مسلمانوں کا نام مسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تجویز کیا ہے۔ مسلم کا معنی ہے فرمانبردار ہونا، وصف امتیازی ہے، اس میں خیر غالب رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔